ذوق ہے اور میرے رب کا طریقہ ہے. گج کے بولو سبحان اللہ. کیسے؟ قرآن مجید کس لیے آیا؟ سبحان اللہ. ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ بن کے آیا نا. بولیے. قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن کے آیا, ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آیا. سبحان اللہ. جو مسلمان یہاں حاضر بیٹھے وہ کہہ دے سبحان اللہ. قرآن مجید کے سرے برگ میں میرے رب نے قرآن کا تعارف کروایا. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جسے رب نے متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. یعنی اس میں رب تعالیٰ نے متقین کے لیے ہدایت کا راستہ رکھا ہے. جو حکم اس میں نازل ہوئے وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گئے, وہ لوگوں کو سیدھا راہ دکھانے کا سبب بن گئے, وہ لوگوں کو حق کا متلاشی بناتے ہیں, وہ لوگوں کو حق کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں, وہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرتے ہیں, وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنیوں میں لاتے ہیں. دوسری جگہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. فرماتا ہے او میرے سونے مدنی محبوب, میں نے یہ جو قرآن تجھ پہ نازل فرمایا اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ. علماء توجہ فرمائیں گے, پڑھے لکھے دوست توجہ فرمائیں گے. رب فرماتا ہے قرآن نازل میں نے کیا ہے, محبوب تجھ پہ نازل کیا ہے, قرآن تجھ پہ نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالے, تو لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالے. یہ قرآن بتاتا ہے گمراہی سے میرا نبی نکالتا ہے. ڈر کے بولو سبحان اللہ. قرآن بتاتا ہے گمراہیوں سے نکالنا میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی ڈیوٹی ہے. ادھر یہ میرے نبی کی ڈیوٹی ہے. اچھا کس کو نکالتا ہے؟ جن کا رسول ہے ان کو یہ گمراہیوں سے نکالتا ہے, جن کا رسول ہے. اور یہاں کوئی مسلک کی بات نہیں ہوگی, مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کروں گا, مومن ہونے کی حیثیت سے بات کروں گا, نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے بات کروں گا. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا, ہمارے ساتھ جو نبی کا رشتہ جوڑا وہ کیا ہے؟ رشتہ رسالت. ایک جملہ سمجھو, ہمارا نبی کے ساتھ اور نبی کا ہمارے ساتھ جو رشتہ جوڑا وہ رشتہ رسالت ہے, وہ رشتہ نبوت ہے. بڑے لکھے دوست توجہ کریں گے ذرا. ہمارے ساتھ جو نبی کا رشتہ جوڑا وہ رشتہ نبوت ہے, وہ رشتہ رسالت ہے. جب تک نبی کی رسالت قائم ہے, جو بندہ سمجھے وہ ضرور بولے سبحان اللہ. بات مشکل ہے لیکن میں آسان پیراہے میں سمجھاؤں گا. جب تک نبی کی رسالت موجود ہے تب تک نبی کے ساتھ امتی کا رشتہ قائم رہے گا, امتی کا رشتہ قائم رہے گا. کیا بات, میں سمجھا دوں تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یہاں پر ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, استاذ کوئی ہے یہ ہے ماشاءاللہ. ادھر مسئلہ سمجھ لو, انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. یہ استاد ہیں پڑھانے والے, جب تک یہ اسکول میں ٹیچر رہیں گے, توجہ ہے, جب یہ ٹیچر رہیں گے نا
تو پڑھائی کا سلسلہ طالب علم ان کے سامنے آتے جاتے رہیں گے تو وہ ان کے شاگرد، یہ ان کے استاد اور یہ پڑھاتے رہیں گے، لیکن جب یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے نا تو اب کہیں گے یہ سابقہ ٹیچر تھے، یہ سابقہ ٹیچر تھے، اب بھلے اپنے اس حساب سے ضرور پڑھا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ نے جو انہیں مقرر کیا ہوا تھا نا وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہو گئے، لہذا اب ان کے شاگرد اسکول میں بننا بند ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی استادی یعنی ٹیچری ختم ہے، ان کی پڑھائی کا وہ دور مکمل ہو گیا جو پڑھاتے تھے، تو وہ رشتہ ختم ہو گیا کس کا؟ شاگرد بننے کا، بس جو بن گئے سو بن گئے، اور کوئی نہیں بنے گا۔ لیکن میرے نبی آج بھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے۔ لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، پھر بولیے سبحان اللہ۔ میرے نبی آج بھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے، آج بھی رسول ہیں۔ تو جو میرے نبی کا رسول ہونے کی حیثیت سے ڈیوٹیاں آج سے 1400 سال پہلے لگی تھی، جب رسالت ختم نہیں ہوئی تو وہ ڈیوٹیاں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ ڈیوٹیاں بھی ختم ہیں۔ بولو بولو، وہ ڈیوٹیاں بھی ختم ہیں۔ ڈیوٹیاں کیا ہیں؟ محبوبہ ہم نے تجھ پہ قرآن نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے۔ اور اگر دوسری آیت پڑھ دیجئے تو وہاں میرا رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رسول آ کر کے لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے، ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ قرآن آج بھی کہہ رہا ہے کہ دل صاف کرتا تھا نہیں، آیتیں پڑھتا تھا نہیں، انہیں حکمت دیتا تھا نہیں، بلکہ قرآن آج بھی کہتا ہے رسول انہیں آیتیں سناتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، پاک کرتا ہے۔ پاک کرتا ہے، بولو بولو، پاک کرتا ہے۔ ادھر توجہ، رسول انہیں پاک کرتا ہے۔ توجہ میری جانب رکھیے، رسول انہیں پاک کرتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا جب رسول پاک بھی کرتا ہے، آیتیں بھی سناتا ہے، جب رسول آج حکمت بھی سکھاتا ہے اور رسول کی رسالت بھی قائم ہے، تو رسول کی رسالت صفت ہے، محمد ہونا میرے نبی کی ذات ہے۔ اگر صفت نہیں مری، پھر بولو سبحان اللہ، صفت نہیں مری پھر ذات کیسے مر سکتی ہے؟ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے رب کا نبی آج بھی زندہ ہے۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ آیا وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور اگر یہ سمجھ آ گیا تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور حضرت نصیر ملت کی تضمین صاحب لگائیے تو وہ فرماتے ہیں یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کے بل کے بلندہ ہے واللہ، آقا جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ کوئی اور بندہ نہ بولے جو میرے نبی کا امتی ہے اور جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب کہیے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے۔ اب پھر پلٹیے، قرآن کیوں
ہدایت کا ذریعہ بن کے، ہدایت کا سبب بن کے، ہدایت کا سبق لے کر کے۔ اب ذرا میرا سوال سمجھیے، قرآن جب ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتانے آیا، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتانے آیا، دستور بتانے آیا، تو اس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، رب اس میں اپنے محبوب کا مزاج بیان کر رہا ہے۔ ترجمہ سن لو، پھر میں نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب یہ تیرے رب کی رحمت ہی تو ہے کہ تو ان کے لیے نرم دل ہو گیا۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ یہ تیرے رب کی رحمت ہی تو ہے کہ تو ان کے لیے نرم دل ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوبہ اگر تو ہوتا نا تند مزاج، اگر تو ہوتا سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ پھر تجھ سے بھاگ جاتے، یہ دور چلے جاتے۔ محبوبہ یہ تیرے حسن خلق کا ہی تو کمال ہے کہ تو نے دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیا ہے۔ محبوبہ یہ تیرا دل ہم نے نرم بنایا، یہ رب کی رحمت ہی تو ہے۔ اب جملہ میرا سنیے، قرآن جب دستور لے کے آیا، قانون لے کے آیا، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتلانے آیا، اے قرآن پھر اس میں حضور کی مزاج کا تذکرہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ یار نہیں جو سمجھ رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اس میں حضور کی مزاج کا تذکرہ کیوں؟ اس میں حضور کی طبیعت کا تذکرہ کیوں؟ اس میں حضور کے قلب کا تذکرہ کیوں؟ تو گویا قرآن کہتا ہے یہی تو رب تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، کوئی بھی دستور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی قانون اس وقت تک پورا نہیں ہوتا، کوئی بھی اصول اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، کوئی بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب اصول میں مصطفیٰ کا ذکر نہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور کی آمد، انتار کی آمد، اوڑے کی آمد، علی کی آمد، مصطفیٰ۔ اسی لیے پھر ہم ہر محفل میں، ہر جگہ پہ، ہر مجلس میں قانون بتانے کے لیے، اصول بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے سب سے پہلے ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور کا ذکر کر کے اپنے قانون کو مضبوط بنا لیتے ہیں، اپنی دلیل کو پکا کر لیتے ہیں، اپنے اصول کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے دستور کو مکمل کر لیتے ہیں اور حضور کا ذکر کر کے دل کو تسکین دے کر کے سیدی اعلیٰ حضرت کے اس اصول پہ عمل کرتے ہیں کہ ذکر سب بھی کے جب تک نام مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی سب سے کہیے سب سے کہیے سب سے سب سے علامہ حیدری صاحب نے کچھ حکم فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا ذوق چاہیے۔ جب ہر بندہ بابا سے بلند بولے گا تو پھر میں بولوں گا سب سے رب فرماتا ہے محبوبہ میں نے تجھ سے اعلیٰ، تجھ سے پیارا، تجھ سے حسین کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم اسی لیے کہتے ہیں، رب کہتا ہے کہ میرا محبوب سب سے سونا، سب سے پیارا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سب سے واللیل اذا سجا، سب سے سب سے دل کر رسول فضل
منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، سب سے جو نبی کا عاشق ہے، جو نبی کا عاشق ہے، میں نے کہتا کہ بریلوی پڑھے نانا، جو نبی کا عاشق ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، بآواز بلند کہے گا سب سے الفجر ولیال عشر، سب سے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سب سے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سب سے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سب سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، سب سے سب سے آخری آیت پڑھنے لگاؤں، پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے آپ پڑھتے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب سے فرمائیے. میرا رب فرماتا ہے محبوبہ یہ تیرے رب کا فضل ہی تو ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہی تو ہے کہ رب نے تجھے ان کے لیے نرم دل بنایا، جس کے لیے اپنے غلاموں کے لیے، اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کے لیے، اگر کوئی اپنا ہے اس کے لیے بھی تو نرم دل ہے، خیر ہے اس کے لیے بھی تو نرم دل ہے. یہ تیری نرم دلی اور خوش مزاجی کا ہی تو صلہ ہے. اپنے بھی تیرے ہو گئے، دشمن بھی تیرے ہو گئے، دشمن بھی تیرے ہو گئے. اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. حضور کے مزاج میں سے ایک مزاج یہ سمجھ لو، میرے نبی نرم دل ہیں. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں حضور سے نرم مزاج ہم نے کبھی کوئی نہیں دیکھا ہے، حضور سے زیادہ نرم مزاج ہم نے کوئی نہیں دیکھا ہے، حضور سے زیادہ دشمنوں کے لیے معافی کرنے والا، اعلان کرنے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا ہے. جب بھی کوئی دشمن آتا تھا صحابہ کہتے حضور اجازت دیں ہم اس کی گردن اڑا دیں، اور میرے نبی فرماتے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. آئے ہائے ہائے. اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا، حدیث شریف میں آتا ہے مکہ شریف میں نا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ. نام کیا تھا؟ رکانہ پہلوان. دیکھیے سرکار کتنے نرم مزاج ہیں اور امت کا کتنا درد رکھتے ہیں. رکانہ پہلوان ہے، سرکار نا دعوت دیتے تھے لوگوں کو دین کی طرف. رکانہ پہلوان سے ملاقات ہو گئی مکے کی کسی گھاٹی میں، سرکار نے اسے دعوت اسلام دی. توجہ رکھنا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں اجڑ جاہل آدمی ہوں، دیہاتی بدو آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا دلائل کیا ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ہم تو اجڑ قسم کے لوگ ہیں، بس ہماری 1 2 3 ہوتی ہے، بات ہو جاتی ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگا دلائل مجھے نہیں پتا، ہاں اگر آپ سچے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں تو پھر اس طرح کرتے ہیں کشتی لڑتے ہیں، جو جیتے گا وہ سچا، جو ہارے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اور میں پہلوان نہیں، میں نبی ہوں نا، حضور نے گویا فرمایا ہو او رکانا اگر تو میرے ساتھ کشتی لڑ کے دوزخ سے بچ جائے، سبحان اللہ، نہیں یار نہیں نا، سبحان اللہ کب ہو، اگر تو میرے ساتھ کشتی لڑ کے دوزخ سے بچ جائے، لے نبیوں کا سردار تیرے ساتھ کشتی لڑنے کو تیار ہے۔ ہائے 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 چشمے فلک نے دیکھا، رکانا پہلوان اپنے پہلوانوں کے سے داؤ پیچ کرتے ہوئے سامنے آیا، پر اسے کیا پتا پہلوان اور ہوتا ہے، محبوب رحمان اور ہوتا ہے۔ آج تو مجھ جیسے مولوی کو اگر کوئی بندہ لچار ہو نا تو وہ کہہ دے مولوی صاحب اے پن میری بھاری ہے، مہربانی کر کے میرے موڈ ادھر کھوا دے ہو، تو آکسی ہے تینوں نظر نہیں آتا میں کون ہاں، میری پگ نظر نہیں آئی، میرے چٹے کپڑے نظر نہیں آئے ہیں، یا آپ کوئی اور کوئی چودھری برادری بندہ ہوئے بڑی برادری دا کوئی اور سیٹھ انہوں آگو ہوئے تو مینو کیا تو مینو جاندہ نہیں اپنی حیثیت تک نہ نہ، سارے نبی فرمایا انج نہیں، نکیاں بندیاں نو اپنے اخلاق نہ اپنا بناؤ۔ آج کے بولو سبحان اللہ، ساڑھے تے کھورو ہی نہیں مک دے، کیوں جی ساڑھے تے کھورو ہی نہیں مک دے، تو فلانا میں فلانا، تو ہنج میں ہنج، اور نہیں اوے میرے نبی دی امت نو توڑیا نہ کر، میرے نبی دی امت نو جوڑیا کر، اور میرے نبی دی پوری زندگی دی تعلیمات کا خلاصہ تو انہوں دسنا، اور کدے بھی غصے نہ کہ لڑ کے چڑھ کے بندے جڑے نہیں، لڑ پھر کے بندے ٹوٹ دے نے، بندے جڑ دے نے تیرے اخلاق نال، تیرے پیار نال۔ ہاں اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ حضور فرمایا اچھا چلا جا، اب وہ اپنے حساب سے آیا، بڑا پہلوان جو تھا سامنے آیا کشتی لڑنے کے لیے، حضور بھی سامنے آئے، جیسے ہی سرکار نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ادھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ آگے بڑھا اپنا داؤ پیچ کھیلنے لگا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، یوں لگتا ہے کہ میرے نبی نے یوں اشارہ کیا ہو، جملہ بولنے لگا، محبت والا بندہ بولے گا، باقی بندے نو میں تقاضا ہی نہیں کرتا سبحان اللہ کہنے دا، اوے رکانیا تینوں کی پتہ ہوگے کہ اوے انہیں تے آج تینوں پنجا پایا ہے نا، اور میرے نبی نے آج تینوں ان ہاتھ سے پکڑے ہے، اور میرے نبی دی انگلی دی طاقت اتنی ہے ایتھوں اشارہ کرن اتھے چل ٹوٹے ہو جاتا۔ توجہ فرمائیے ذرا میں پھر پلٹتا ہوں، جب سرکار نے اس کو یوں ہاتھوں سے پکڑا، اسے یوں محسوس ہوا کسی نے اسے یوں اٹھا کر زمین پہ مارا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، اور مکے میں کوئی مجھ سے بھی طاقتور ہے جس نے آج مجھے ایک دیوار میں
زمین پہ پٹخ دے مارا ہے، اٹھ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد لگتا ہے کہ مجھے کچھ دھوکہ ہو گیا، دوبارہ کشتی لڑیں گے۔ میرے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا بھئی ایک بار کی بات ہوئی تھی نانا۔ حضور نے پھر اسے کہا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ کشتی لڑا۔ میرے نبی سے گویا کوئی پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے، اس سے کشتی لڑ کیوں رہے ہیں، بار بار کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو گویا میرے نبی فرماتے ہوں اگر میرے کشتی لڑنے سے یہ جہنم سے بچ جائے تو مجھے یہ سودا مہنگا نہیں لگتا۔ یہ ہے پیار حضور کا انسانیت سے، کتنا پیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس طرح کوئی شخص آگ جلائے نا، آگ جلا کر کے وہ چھوڑے تو پتنگ جو ہوتے ہیں نا وہ چونکہ آگ کو دیکھ کر کے، آگ کی روشنی کو دیکھ کر کے مست ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ آگ جلائے گی، وہ پتنگ اٹھ کے آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اڑ کے اس کی روشنی کو دیکھ کر کے عقل کھو بیٹھتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے یا اشاروں سے بچا رہا ہوتا ہے، نہ جلو، جلنے سے بچ جاؤ، جلنے سے بچ جاؤ۔ تیرے میرے نبی فرماتے ہیں میری مثال بھی یوں ہی ہے، میرا امتی دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے، دنیا کے دھندوں میں پھنس کر کے، ان میں خوش ہو کر کے دوڑ دوڑ کے دوزخ کی طرف جا رہا ہے اور میں اسے کمر سے پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ قرآن سے بیان کرتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ مانا یہ بنتا ہے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے آ کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم جہنم کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، اس نے تجھے وہاں سے اٹھا کے جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تیرے میرے نبی ہیں، تو جس نبی نے آ کر کے ہمیں دوزخی بننے سے بچا کر جنتی بنایا ہے، تو پھر مانو نا اگر سال بعد ہم یہ خرچہ کر کے حضور کے آنے کی خوشی میں شکرانے کے طور پہ محفل کر لیں، حق تو ادا نہیں ہوتا لیکن کم از کم حضور کے عاشقوں میں نام تو آ جاتا ہے نا۔ باقی کوئی کہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود میرے تیرے نبی رب کی عبادت کر کے آخر میں کہتے ہیں ربا جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے اس طرح میں نہیں کر سکا، جیسے تو اپنی شان کے لائق کرتا ہے میں نہیں کر سکا۔ جب حضور یہ فرمائے کہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اور میں کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہ جو تھوڑا سا ہم اہتمام کر کے یہ سلسلہ کرتے ہیں اس لیے تاکہ حضور کے عاشقوں میں ہمارا نام شمار ہو جائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھا میری گھڑی کھلتی ہے، 10 منٹ اور لائیے یا نہیں؟ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ اب ذرا پھر پلٹیے، رب فرماتا ہے میرے نبی میں نے تجھے ان کے لیے نرم دل بنایا۔ سبحان اللہ۔ نہ بندے نہیں ہل رہے، بندے تو ماشاءاللہ اور ذوق پیدا کر رہے ہیں، میں خود ٹائم دیکھ رہا اور یقین کرو خدا دی قسم ہے نا اس جگہ دا بلاسا بسوٹی، میں بڑے بڑی جگہ تے گیا لیکن تو اج اے ماحول دیکھ کے نا نعت خوانی بھی تساں ذوق نال سنیے، میں سوچیا سی اذان ہون تو بعد بندے اٹھ کے چلے جان گے، پر مینوں نہیں پتا سی عاشقو تسی حضور دا ذکر سنن واسطے ڈبل ہو جاؤ گے۔ اے تہاڈی علم دوستی دی دلیل ہے، توجہ سبحان اللہ کہو ذرا۔ محبوبہ ہم نے تجھے ان کے لیے نرم دل بنا دیا۔ اب دیکھنا ذرا میرے نبی نرم دل کتنے، اپنا آئے وہ نبی کا ہو جاتا ہے، خیر آئے وہ نبی کا ہو جاتا ہے، خیر آئے
وہ نبی کا ہو جاتا ہے۔ اور میرے نبی رسپانس کتنا دیتے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والوں ذرا توجہ فرماؤ، مشکات شریف کی روایت ہے مسلم کے حوالے سے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا۔ ایک یہودی لڑکا میرے نبی کی بارگاہ میں آتا تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں چند دن جب آیا، اب میں ذرا اس کو اپنے حساب سے بیان کرتا ہوں، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کا چہرہ دیکھا، حضور کی زلفیں دیکھی، حضور کی آنکھیں دیکھی، حضور کی ادائیں دیکھی، حضور کی باتیں سنی، حضور کا اخلاق دیکھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، چلنا پھرنا دیکھا، علی کو بلانا دیکھا، عثمان سے پیار دیکھا، عمر کو بلانا دیکھا، ابو بکر کو بلانا دیکھا، ابو بکر کو بلانا، حضور کا پیار دیکھا، حضور کی اداؤں میں مست ہو کر کے سرکار کا دیوانہ ہو گیا۔ آتا تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے ٹک ٹکی باندھ کے میرے نبی کو دیکھتا رہتا تھا۔ گویا وہ کہتا تھا ایسا نقش کپ کے دل پر تیرا، اکھ کھولا سامنے تو ہوئے۔ حضور کی بارگاہ میں سبحان اللہ۔ اب گھر جاتا نا، کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، ماں باپ کہتے ہیں بیٹے تجھے ہو کیا گیا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، بس خیال یار میں دن رات مست رہتا ہوں، مجھے نہ کھانے کی عادت ہے نہ پینے کی عادت ہے۔ اٹھتا حضور کا دیدار کر کے اپنے دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا۔ کون؟ یہودی۔ اچھا بولو، اچھا بولو، یہودی تھا۔ بیمار ہو گیا، کچھ دن گزرے نا، حضور کی بارگاہ میں نہ آیا۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر میرا غلام کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بچہ کدھر ہے وہ جوان؟ یا رسول اللہ نہیں پتا، پتہ کروایا گیا وہ بیمار ہے۔ اب حضور نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جن جن کا نام، فرمایا چلو ہم کل یا آج جس وقت بھی، فرمایا ہم اپنے غلام کی عیادت کرنے جائیں گے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ مریض کی عیادت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اچھی بول سبحان اللہ۔ ایسا ہی تو مولوی اور آخیا نہ ہوئے نا، اس نے عیادت کیا کر سے کدے میلادی تک کدے ختمہ آیا، اور میں کہا نہیں بھی آیا، تیرا رشتہ دار دے ہے نا، ایک حضور دا کلمہ تے پڑھ دے نا، مسلمان تے ہے نا، نہیں وہ فلانا ہے، اور میں کہا وہ فلانے ادھر رہ گئے اینو تک۔ اوہ خدا دے بندیا، جیڑا بندہ حضور نال محبت کردا ہے، حضور دی گستاخی نہیں کردا، خود جنہوں پتہ ہی نہیں وہ مولوی دے جھگڑے کی نے، تو ایویں اودے نال ویر پایا ہوا ہے۔ نہیں، اس امت نو توڑو نہیں، اس امت نو جوڑو۔ او بیمار ہو جاوے تے پتہ کرن جایا کرو گا، پھر تک معاشری برکتاں کے میں آندیاں۔ ہاں جیڑا بندہ گستاخ ہے، خود گستاخی کرے یا گستاخاں دی حمایت کرے، ہوتے ہے ہی پلید نا، لیکن ایک عام بندہ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں، او جی یہ فلانے نال لگ، او نال لگن دی گل نہیں۔ اگر خود بندہ ٹھیک ہے، پاویں جڑے مرضی مسلک نال تعلق رکھدا ہے، او دے نال قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے، انہوں اپنے نال ملانا چاہیے۔ جنہوں میری گل نال اگری گئے اچھی بولو سبحان اللہ۔ او کون سی؟ یہودی۔ اچھا بولو، یہودی۔ ادھر اب سننا، سرکار نے فرمایا ابو بکر تیار ہو، ہم اس کا پتہ کرنے جائیں گے۔
توجہ میری جانب رکھیے گا دوستو، جو میرے نبی کا عاشق ہے توجہ میری جانب رکھے۔ حضور اپنے گھر سے نکلے، اس یہودی کے گھر میں پہنچے اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے۔ اب وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، وقت نزا ہے، اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہے، تو رات لے کر کے پڑھ رہا ہے، اس کی جان نکلے جا رہی ہے۔ اتنے میں یہودی نے جب دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے، خود بیٹے سے کہتا ہے او بیٹے تیرے محبوب آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب جس کی جان نکلنے کو آ رہی تھی نا، آنکھیں کھول کے حضور کو دیکھ کے گویا زبان حال سے کہتا ہوگا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزا آ پائے، ذرا ٹھہرو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ۔ اب سنو، حضور نے اس کے باپ سے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہمارا عاشق ہے، یہ تو نے جو رات اٹھائی ہوئی ہے، کیا اس میں تو میری صفت پاتا ہے؟ کیا اس میں تو میرا نام پاتا ہے؟ کیا اس میں تو میری نام دیکھتا ہے؟ یہودی قسم کھا کے کہنے لگا نہ ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہم نے اس میں آپ کا نام دیکھا، نہ ہم نے اس میں آپ کی نام دیکھی، نہ ہم نے اس میں آپ کی تعریف دیکھی۔ جب یہ بات ہوئی جھٹ سے لڑکے کے جسم میں گویا بجلی سی آ گئی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے اور جس نے جناب موسیٰ کو رسالت دے کے بھیجا تھا، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم قرآن میں آپ کا نام بھی دیکھتے ہیں، آپ کی صفت بھی دیکھتے ہیں، آپ کی نام بھی دیکھتے ہیں۔ حضور گئے، اب وہ انتقال کر گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اپنے بھائی کو اس کے والد سے لے لو، اب یہ ان کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ گاج کے بولو، اب یہ ان کا نہیں، اب یہ ہمارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جملہ میرا جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا قدرتی طور پہ ادھر فٹ ہو گیا۔ یہ ان کا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ مومن اور نبی کا رشتہ جسم والا نہیں، روح والا ہوتا ہے۔ باپ اس کا وہ ہے، رسول اس کا نہیں یار، میں نے مزہ نہیں آیا۔ گاجی کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس محبت کی گل میں کر رہے ہیں، اگر سمجھ آ رہی ہے، اور باپ اس کا وہ ہے، رسول اس کا میں ہوں۔ جب ایک طرف باپ ہو، ایک طرف رسول ہو، ابوت ہو، ابنیت کا باپ اور بیٹے کا رشتہ پیچھے رہ جاتا ہے، نبوت اور رسالت کا رشتہ امتی میں آگے